یہ مجلس تمہارے حوالے محمد. جناب سیدہ اور امام زمانہ کی خدمت میں آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام زمانہ آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زمانہ کی جلد ظہور کے لیے بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قال الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين. سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم على قشان غريب بكربلاء. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد
وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ یاسین کی 4 ابتدائیہ آیات مبارکہ میں فرما رہا ہے یاسین، یعنی کہ اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے یاسین، میں حکمت والے قرآن کی قسم کھاتا ہوں، یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. عزیزان محترم، خداوند عالم نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی، صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی. لیکن ایک وہ وقت تھا جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اور اس کے بعد تمام آسمانی باشندوں کو حکم دیا کہ وہ سجدے میں گر جائیں، تو ابلیس نے انکار کیا. اور ابلیس نے جب انکار کیا اس کے بعد خداوند عالم نے، آپ واقعہ جانتے ہیں، آپ کے نظروں میں ہے واقعہ، خداوند عالم نے ابلیس کو رجیم اور ملعون قرار دیا اور کہا کہ تو اس آسمان سے دور ہو جا، کیونکہ جنتوں میں تو وہ رہتا نہیں تھا، اس لیے کہ جنتوں معصومین کی، جنت جو ہے معصومین کی جگہ ہے، جو عصمت رکھنے والے ان کی جگہ ہے، لیکن جنتوں کی سرحدوں پر رہا کرتا تھا. خداوند عالم نے اسے آسمانوں سے باہر نکال دیا. ایک مرتبہ جب حکم ہوا خداوند عالم کا کہ تو نے میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا تجھے یہاں سے جانا ہوگا، تو اس نے پلٹ کر خداوند عالم سے کیا کہا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ اے پروردگار جو تو نے سیدھا راستہ بنایا ہے، جو تو نے صراط مستقیم بنایا ہے، میں اس پر جم کر بیٹھ جاؤں گا، اور میں اس پورے صراط پر جو صراط مستقیم ہے اس پر جم کر بیٹھ جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد کیا کروں گا، اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دوں گا. میں جانے ہی نہیں دوں گا انہیں صراط مستقیم پر، میں ہر طرف سے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دوں گا. آواز رب العزت آئی کہ تو کس طرح سے انہیں گمراہ کرے گا، کس طرح سے جم کر صراط مستقیم پر بیٹھ جائے گا، کیسے گمراہ کرے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں انہیں جو ہے دائیں بازو سے گمراہ کروں گا، انہیں بائیں بازو سے گمراہ، بائیں طرف سے آئیں گے، دائیں طرف سے آئیں گے، سامنے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، میں انہیں گمراہ کر دوں گا. بس پروردگار نے کہا کہ اچھا یہ تیرا کرنا ہوگا. اس نے کہا کہ ہاں میں اس طرح سے گمراہ کروں گا. اس کے خیال میں اس کی سوچ اتنی محدود تھی کہ اس نے صرف 4 طرف کی اپنی طرف نظر دوڑائی، اسے صرف 4 راستے نظر آئے. بس خداوند عالم نے فرمایا کہ تو 4 طرف سے انہیں گمراہ کرے گا، لیکن تو جان لے اے ابلیس کہ جب میرا بندہ میرے شکر کے لیے یا میرے سامنے جھکنے کے لیے جب سجدے میں زمین پر خاک پر اپنا سر رکھ دے گا تو میں اسے بلند کر دوں گا اور میں اس کے لیے اس صراط کو کھول دوں گا. جب پریشانی میں آئے گا اپنے ہاتھوں کو دعا میں آسمان کی طرف بلند کر دے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کر دوں گا، اس کی توبہ کو قبول کر دوں گا. اس صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. خداوند عالم فرماتا ہے میرے سامنے تو بس 2 راستے ہیں، ایک آسمان کا راستہ، ایک زمین کا راستہ ہے. بس میرے بندے نے زمین کا راستہ اختیار کر لیا تو میں اسے صراط پر محفوظ کر دوں گا، اس نے آسمان کا راستہ اختیار کر لیا تو میں اسے صراط پر محفوظ کر دوں گا. شیطان نے کہا تھا کہ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا منهم عبادك المخلصين. اس نے کیا کہا کہ یقیناً میں تیری عزت کی قسم، اے پروردگار تیری عزت، یعنی ابھی قسم کھا رہا ہے تو جانتا ہے پروردگار کی قسم کھا سکتا ہے. پروردگار تیری قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے تیرے مخلص بندے ہوں گے، جسے پروردگار تو نے خلوص عطا فرمایا ہوگا. یعنی ایک بات سمجھ میں آ رہی، خداوند عالم فرماتا ہے کہ خلوص اگر ہم خداوند عالم سے مانگتے ہیں تو خلوص پروردگار عالم کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. لہٰذا جو سب سے مخلص بندے تھے وہ معصوم قرار پائے، وہ اللہ کے نمائندے قرار پائے، وہ اس کی حجتیں قرار پائے. لیکن خداوند عالم نے اس صراط مستقیم کو ہمارے لیے کھول کر
ہمارے لیے بھی ایک ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم بھی اس صراط پر جو ہے خلوص کے ساتھ آئیں تاکہ ہم اس صراط پر محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ عبادتوں کا تقاضا نہیں کرتا، بہت زیادہ اعمال کا تقاضا نہیں کرتا، وہ تقاضا کرتا ہے تو خلوص کا تقاضا کرتا ہے کہ تم جب بھی کوئی اعمال انجام دو، کوئی عمل، کوئی فعل انجام دو جو جائز قرار دیا گیا تو اسے خلوص کے ساتھ کرو، خداوند عالم اسے قبول فرمائے گا۔ خداوند عالم کے نزدیک دو چیزوں کا اجر ہوتا ہے، ایک ہمارے خلوص کا اور ایک ہمارے عمل کا۔ خداوند عالم اتنا کریم ہے کہ ہماری خلوص نیتوں کی بنا پر ہمیں اجر عطا کر دیتا ہے، چاہے وہ عمل ہم نہ کریں لیکن ہماری نیتوں کی بنا پر وہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ زندگی میں آپ کو کئی ایسے افراد ملتے ہوں گے، جیسے اگر سپوز آپ کو جو ہے اپنے گھر میں کسی سے کارپینٹری کا کوئی ورک کرانا پڑا، کسی سے میز بنوانی پڑی، کسی سے ٹیبل بنوانا پڑا، آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم میرے لیے جو ہے بہترین ٹیبل، اچھا مضبوط ٹیبل جو ہے بنا دو۔ اس نے کہا اور فلاں میں تمہیں اجرت دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے جو ہے ٹیبل بنا دوں گا، بہت بہترین بناؤں گا، بہت مضبوط بناؤں گا، کئی سالوں چلے گا یہ آپ کا، لیکن میرا اس میں دل نہیں ہے، بس میں بنا دوں گا آپ کے لیے لیکن میرا اس میں دل نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم کو تمہارے دل سے کیا مطلب، ہمیں تو ٹیبل سے مطلب ہے کہ اگر تمہارا عمل اچھا رہا تو ہم اس عمل کی اجرت دیں، ہم تمہاری نیت کی، تمہارے خلوص کی تو اجرت نہیں دے رہے، تم بس بہترین ٹیبل جو اچھی چیزیں لے کر آؤ اور اس کے ساتھ جو ہمارے لیے ٹیبل بنا دو۔ لیکن خداوند عالم وہ ہے، وہ شخصیت، وہ ہستی ہے جس کی بارگاہ میں ہمیں اپنے خلوص کے لیے بھی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، ہمارے عمل کے لیے بھی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں کتنا خلوص ہے، ہم ہزاروں کو کھانا کھلا دیں اپنی زندگی میں، ہم روزہ آئے، ماہ رمضان آئے، ہم روزے افطار کرا دیں۔ کئی لوگ 300 500 محرم کے مہینے میں اگر گزشتہ سال کے حالات ہوتے، پہلے کے حالات ہوتے، انشاءاللہ ہر ایک جو ہے تبرک بانٹ رہا ہوتا، لوگوں کو کھلا رہا ہوتا ہے امام حسین کے نام پر، شربت پلا رہا ہوتا ہے امام حسین کے نام پر، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس پر اکتفا کر لی کہ پروردگار یہ تیری مرضی، تیری مشیت ہے، بس ہم نے اس پر قناعت کی۔ لیکن انسان اپنی زندگی میں کتنوں کو کھانا کھلاتا ہے، ہزاروں کو کھانا کھلا لیا، لیکن اس کھانا کھلانے کی کیا ویلیو رہی؟ لیکن ان ہستیوں کو بھی دیکھا جائے جنہوں نے 3 روز روزے سے گزارے، وقت افطار آیا، کبھی مسکین آیا، کبھی یتیم آیا، کبھی اسیر آیا، اور خداوند عالم نے ان کے اس خلوص کو دیکھتے ہوئے پورا کا پورا سورہ دہر نازل فرما دیا۔ ایک شخص تھا، ایک واقعہ ملتا ہے، اس نے ایک غلام خریدا۔ غلام خریدنے کے بعد ایک مرتبہ جب راستے میں جا رہا تھا، اپنے گھر لے کر آ رہا تھا، تو مالک نے غلام سے سوال کیا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مالک پہلے جو بھی میرا نام رہا ہو، اب آپ جو نام رکھ دیں وہ مجھے قبول ہے۔ پھر مالک نے سوال کیا کہ اچھا تم کھاتے کیا ہو؟ یہ کہا جو آپ کھلائیں گے اس پر راضی ہو جاؤں گا، وہ کھا لوں گا۔ پھر غلام سے سوال کیا کہ اچھا تمہیں بستر کیسا چاہیے، کیسے بستر پر سوتے ہو، کیسے بستر پر آرام کرتے ہو؟ کہا جو آپ مجھے دے دیں گے بس اسی پر آرام کروں گا۔ مطلب مالک نے کہا پہنتے کیا ہو، لباس کیا پہنتے ہو، کس طرح کا لباس پہننا پسند کرتے ہو؟ غلام نے کہا مالک لباس مجھے جو بھی پسند ہو، لیکن جو آپ دے دیں گے وہی لباس میں پہن لوں گا۔ مرتبہ سوال کرتا گیا، غلام اسی طرح سے جواب دیتا گیا، جو آپ دیں گے، جو آپ کھلائیں گے وہی میں کروں گا۔ مرتبہ مالک وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر رونے لگا۔ غلام کہتا ہے مالک آپ تو مالک ہیں، آپ رو کس لیے رہے ہیں؟ مجھے تو آپ کی ہر بات منظور ہے۔ وہ مالک کہتا ہے کہ تو کتنا معرفت والا غلام ہے، تو کتنا معرفت والا غلام ہے، میں نے تجھے ابھی خریدا، اس کے پہلے تو کسی اور کا تھا، میں نے تجھے ابھی خریدا، نہ میں نے تیرا یہ جسم بنایا، نہ میں نے تیری نفس بنائی، نہ میں نے تجھے پہلے پہننے کے لیے دیا، نہ میں نے تیرا رزق تجھے پہلے تجھ تک پہنچایا، لیکن تو کتنا معرفت والا غلام ہے کہ میری غلامی میں آیا تو تو مجھ سے کہنے لگا کہ
آپ مجھے رکھیں گے ویسا میں رہوں گا، جو آپ مجھے کھلائیں گے وہ میں کھاؤں گا۔ مرتبہ مالک کہتا ہے ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں، ہم کیسے پروردگار کے غلام ہیں، اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، لیکن جب غلامی کا وقت آتا ہے تو وہ جو ہمارے لیے حلال کھانا دیتا ہے، حلال روزی دیتا ہے، تو ہم اسے چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم فلاں جگہ نہ جانا، تو ہم اسی جگہ پر ہمارے قدموں کو بڑھا لیتے ہیں۔ وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم جو ہے ریشم کے لباس نہ پہننا، مردوں کے لیے کہ ریشم کا لباس نہ پہننا، تو مرد ریشم کے کپڑے پہننے کے لیے جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم کیسے اللہ کے غلام ہیں، ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں؟ تو کتنا معرفت والا، اور ہم تو کتنے جاہل غلام ہیں کہ غلامی کا حق ادا کرنا بھی نہیں آتا۔ بس خلوص کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ جب اللہ کے سامنے اس کی بندگی میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو اس کی تمام احکامات پر، اس کے تمام قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جہاں ہم گناہ کے مرتکب بھی اگر ہو جائیں تو پھر یہ سوچیں کہ ہمارا مالک تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے، لہٰذا ہم اس کے سامنے کیسے اعمال لے کر پیش ہوں گے، کیسے اس کی بارگاہ میں ان اعمال کو پیش کریں گے، اور کیسے اس کی توبہ کے قبول کرنے کے لیے ہم جو ہے بہت زیادہ اس سے امید لگا لیتے ہیں کہ وہ ہماری توبہ کو تو قبول کر لے، لیکن ہم جب گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تب ہم یہ نہیں سوچتے کہ پروردگار ہم کیسے اعمال تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، نیت کتنی ضروری ہوتی ہے وہ ہمیں یہ واقعہ دکھاتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے، سفر پر جا رہے تھے، حواری کون؟ حواری مخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو انر سرکل، جو مخصوص سرکل، خاص سرکل کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے خاص دائرے میں جو آ گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک گنہگار دیکھ رہا ہے کہ نبی عیسیٰ جا رہے ہیں، روح اللہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کتنے اعلیٰ درجے کے، کتنے بلند مرتبے کے لوگ، افراد جو ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ خیال کرنے لگتا ہے، اے پروردگار میں تو گناہوں سے آلودہ ہوں، میں نے تو اتنے گناہ انجام دیے ہیں، کہاں میری اوقات اور کہاں ان کی، میں تو اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ ان کے ساتھ ساتھ ہو چلوں، کیونکہ میں گناہوں میں آلودہ ہوں، میں تو عذاب کا مستحق ہوں۔ ایسے سوچتا جاتا تھا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کر دیا، اے پروردگار مجھے معاف کر دے، میں نے گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی، لیکن یہ تیرے کتنے بہترین افراد ہیں، لیکن خداوندہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ان کے اوپر جو تیری رحمت برستی ہے وہ میرے اوپر بھی برس جائے۔ لہٰذا اس نے ارادہ کیا تو وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو چلا، ساتھ میں تو نہیں چل رہا تھا لیکن پیچھے پیچھے ہو چلا۔ جیسے ہی پیچھے پیچھے اس نے کچھ قدم بڑھائے تو ایک حواری نے مڑ کر دیکھا، جب مڑ کر دیکھا تو پہچانتا تھا کہ یہ بہت گنہگار انسان ہے۔ جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اسے گھورنے لگا، اس کے آنکھوں سے گھورنے لگا، نظروں سے گھورنے لگا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ تیری اتنی ہمت کہ تم ہم جیسوں کے ساتھ چلنا شروع کر دے، تیری اتنی ہمت، تیرے وجہ سے، کہیں تیرے گناہوں کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ پڑے۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے دور ہو جا ہمارے پاس سے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے کہ عرض کرنا شروع کرتا ہے کہ یا روح اللہ، یا نبی اللہ، آپ اس سے کہیے کہ ہم سے دور ہو جائے، اس نے اتنے گناہ اور ایسے ایسے گناہ انجام دیے، کہیں اللہ کا عذاب ہمیں بھی اپنی چپیٹ نہ لے لے۔ اور پھر کہنے لگتا ہے، اور پھر ایک مرتبہ پروردگار عالم کی طرف، آسمان کی طرف جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہنے لگتا ہے، اے پروردگار اسے ہمارے ساتھ نہ رکھنا، اے پروردگار جنت میں اسے ہمارے ساتھ نہ رکھنا۔ اس طرح سے دعا کرنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ دعا کرتا ہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو نازل فرماتا ہے، وہ فرشتہ حضرت نبی عیسیٰ کی خدمت میں آتا ہے اور کہنے لگتا ہے، بعد درود و سلام پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اللہ نے دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے اس گنہگار کی بھی دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے اس حواری کی بھی دعا کو قبول کر لیا۔ بس اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اور اس نے یہ درخواست کی تھی کہ اے پروردگار ان کے ساتھ چلنے کی بنا پر شاید تیری نظر رحمت مجھ پر بھی ہو جائے، شاید تیری رحمت مجھ پر بھی برسنے لگے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے خلوص کو دیکھا، اس کی نیت کو دیکھا کہ یہ واقعی جو ہے اپنے گناہوں پر پشیمان ہے، شرمندہ ہے، لہذا خداوند عالم نے اس کے لیے جنت میں مقام طے کر دیا۔ اور یہ جو حواری تھا جس نے یہ دعا کی کہ جنتوں میں ہمارے ساتھ
ساتھ نہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے ایک مقام رکھا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور اور گھمنڈ کی بنا پر یہ فیصلہ کیا کہ اسے جنت سے نکال دیا جائے اور دونوں کو ساتھ ساتھ نہ رکھا جائے. ایک صلوات بھیجتے ہیں یعنی خداوند عالم نے اس کی دعا قبول کی جس کی نیت میں خلوص تھی، اور جس نے اپنے اعمال پر، جس نے اپنے افعال پر گھمنڈ کیا، وہ حواری بھلے ہی ہو نبی عیسیٰ کا، لیکن خداوند عالم نے اسے جنت سے باہر نکال دیا کہ جنت میں تیرا مقام تھا، تو نہیں ساتھ رہنا چاہتا تھا اس کے، تو جنت سے باہر کر دیتا ہوں. عزیزان محترم، کئی مرتبہ ایسے اوقات ہماری زندگی میں آتے ہوں گے جہاں ہم کسی کو پہچانتے ہوں کہ فلاں شخص جو ہے بہت زیادہ گنہگار ہے، بہت زیادہ گناہ کرتی ہیں، اور وہ ہمارے نزدیک کہیں قریب میں آ کر بیٹھی، کہیں ہمارے دل میں ایسا خیال نہ آنے پائے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہم پر وہ باتیں الگ ہوتی ہیں جہاں غیبت کی جاتی ہے اور ہم سے کہا گیا کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ اگر تم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، وہ باتیں الگ ہوتی ہیں. لیکن کبھی کسی کو دیکھ کر کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ یہ تو کتنی گنہگار ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے. صرف ساتھ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اس کے ساتھ رہیں گے تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیں نہیں معلوم کہ شاید اس نے اپنے گناہوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہو، مغفرت طلب لی ہو، کوئی عمل اس کا ایسا ہو جو اللہ کو بہت زیادہ پسند آ گیا. آپ کی نظروں سے وہ واقعات دور نہیں جہاں نبی کے گھرانے میں ان کی ازواج ہوا کرتی تھی، لیکن وہ بری کہلائی گئی، وہ بری کہلائی گئی. نبی کے اپنی ازواج بری کہلائی گئی اپنے عمل کی بنا پر. لیکن وہیں کہیں فرعون کے دربار میں اس کی بیوی آسیہ اپنی نیت اور ایمان لانے کے بنا پر جو ہے وہ اتنی بلند کر دی گئی، خداوند عالم نے جنت میں اسے اپنا مقام دکھا دیا. آپ کا ذہن کہا گیا، میں آپ کے ذہنوں کی مالک نہیں ہوں، میرا آپ کا اختیار نہیں ہے آپ کے ذہنوں پر، لیکن خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. میں تو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی بات کر رہی تھی، آپ کا ذہن کہاں پہنچا وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کے چہروں پر تبسم ہے. خیر، خداوند عالم سورہ تحریم میں مثال دیتا ہے، نبی کریم کی بھی بیویوں کی مثال دی ہے، جہاں پر نبی کریم نے جو ہے ایک راز کی بات اپنی ایک بیوی کو بتائی اور اس نے جا کر جو ہے اپنی دوست کو بتا دیا. پس خداوند عالم نے فرمایا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گی اللہ کی بارگاہ میں تو خداوند عالم کی طرف سے جو ہے تمہیں طلاق نبی سے کر دیا جائے گا، تمہارا طلاق ہو جائے گا نبی کریم. خیر، خداوند عالم اسی سورے میں اس کی آخری آیات مبارکہ میں فرماتا ہے کہ خداوند عالم ہمارے لیے تمام کفار کے لیے جو ہے حضرت نوح کی زوجہ کی مثال پیش کرتا ہے اور حضرت لوط کی زوجہ کی مثال پیش کرتا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یعنی کہ وہ دو ہمارے بندوں کے نیچے تھی، ان کے تحت تھی، کیونکہ ماتحتوں میں آتی ہیں زوجہ جو ہے، ازواج جو ہے ماتحتوں میں آتی ہیں، لہذا وہ ہمارے دو نیک بہترین بندوں کے یہاں رہتی تھی، ان کی ماتحت تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ فخانتہما، خیانت کی. وہ امانت تھی، انہیں ان کے حوالے امانت کی جاتی تھی اور وہ خیانت کرتی تھی اپنے ہی شوہروں کے خلاف، اللہ کے رسولوں کے خلاف، اللہ کے نبیوں کے خلاف، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کے خلاف جو ہے منصوبے بنایا کرتی تھی. اور لوگ جو منصوبے بنایا کرتے تھے ان کو جا کر ساری خبریں دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ حضرت نوح کی بیوی کا حشر یہ ہوا کہ اس طوفان میں غرق ہو گئی. حضرت لوط کی بیوی کا حشر یہ ہوا کہ جب اللہ نے پتھر شعلوں کے ساتھ آسمان سے برسائے تو اس میں وہ ہلاک ہو گئی. اور اس کے برعکس خداوند عالم حضرت آسیہ کی مثال پیش کرتا ہے اسی سورے میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. یہ حضرت آسیہ کی مثال کہ فرعون کے دربار میں رہتی تھی، فرعون جو اپنے آپ کو خدا بتاتا تھا، لوگوں کو اپنے سامنے جو ہے تسلیم خم کرواتا تھا، سجدے کرواتا تھا کہ مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں اذیت پہنچاؤں گا، ورنہ میں تمہیں ایذا دوں گا. اور حضرت آسیہ
اس وقت فرعون کی زوجہ ہوتے ہوئے اسی کے دربار میں پناہ لیتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایمان لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، اپنے وقت کے نبی میں، اپنے وقت کے رسول میں ایمان لائی۔ بس حضرت آسیہ سے ایک سوال کیا جائے، کبھی آپ نے سنا کہ حضرت آسیہ نے جو ہے بہت زیادہ عبادتیں کی ہوں، بہت زیادہ روزے رکھتی ہوں، بہت زیادہ جو ہے اس وقت میں جس طرح سے بھی نمازیں پڑھی جاتی تھیں وہ نمازیں پڑھتی رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں بیان کیا حضرت آسیہ کے بارے میں، بس اتنا بیان کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں فرعون کے رہتے ہوئے ایمان لے کر آئی، مومنہ قرار پائے، اور خداوند عالم نے اسے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ جنت میں حضرت آسیہ کو اس کی زندگی میں جو ہے مقام دکھا دیا، اس کا مقام دکھا دیا، بہترین مقام دکھایا۔ حضرت آسیہ سے ہم ایک سوال کریں، اے جناب آسیہ، اگر آپ نے عبادتیں کیوں نہیں کی؟ اگر آپ عبادتیں کرتی تو اور بھی آپ کا جو ہے زیادہ بلند ہو جاتا مقام۔ تو شاید حضرت آسیہ پلٹ کر ہم سے کہے کہ میں اگر جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا شروع کر دوں اور روزے رکھنا شروع کر دوں تو یہ میرا قتل کر دے، یہ میرا قتل کرے گی۔ حضرت آسیہ نے خود اپنی طرف سے کبھی نہیں بتایا فرعون کو کہ میں مومنہ ہو گئی ہوں، میں ایمان لے کر آئی ہوں۔ یہ تو جب اس کو خبر ملی تب اس نے جو ہے اس نے ایذا دینا شروع کیا، تو اس نے کبھی نہیں بتایا، کیونکہ ایک مومن کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے جو ہے توریہ کا استعمال کرنا پڑے، چاہے تمہیں جو ہے دوسرے طریقوں سے جھوٹ بول کر، یعنی ظاہراً جھوٹ بول کر لیکن دل میں ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے تمہیں جھوٹ بولنا پڑے، اپنے زندگی کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو جو ہے کٹا نہ دو، اس لیے کہ مومن کی بہت ویلیو ہے، بہت قدر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس میں اس زمین پر جتنے مومن بندے زندگی گزار سکے، زیادہ سے زیادہ ایمان والے اس دنیا میں زندگی گزاریں، تاکہ مومنین کی نسل بھی آگے بڑھے، مومن ایمان والوں کی نسل آگے بڑھے۔ بس حضرت آسیہ شاید پلٹ کر یہی کہیں کہ اگر میں اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی دعاؤں کے لیے اور عبادتوں کے لیے شاید میرا قتل کر دے، تو ہم جیسے نادان شاید پلٹ کر یہ کہیں، یہ آسیہ یہ تو بہت اچھی بات ہوتی، میں شہید کا درجہ مل جاتا، اگر قتل کر دیتا ویسے ہی تمہیں شہید کا درجہ تو ملا حضرت آسیہ کو، لیکن اگر تم پہلے کھڑی ہو جاتی تو تمہیں شہید کا درجہ جلدی مل جاتا۔ شاید حضرت آسیہ ہم سے پلٹ کر یہ کہیں کہ قتل تو ہر گردن جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے اڑائی جا سکتی ہے، ہر شخص جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر فرد نبی کو اپنی گود میں پال نہیں سکتا۔ یہ حضرت آسیہ کا مقدر تھا کہ حضرت موسیٰ جیسا اولو العزم ان کی گود میں پل رہا ہے، بس یہی مقدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو طالب کی گود میں رسول خدا جو ہے پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہم حضرت ابو طالب سے اگر یہ کہیں کہ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے رہتے ہوئے، اپنے وقت کے اولو العزم نبی کے رہتے ہوئے خداوند عالم سے دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یہ حضرت آسیہ نے دعا کی تھی۔ تو حضرت ابو طالب سے بھی شاید ہم یہی سوال کریں، اے حضرت ابو طالب، حضرت آسیہ نے اپنے لیے جنت میں ایک گھر مانگا، آپ نے کیوں نہیں مانگا؟ آپ بھی اسی طرح کی دعا کر لیتے۔ اس لیے کہ حضرت آسیہ کی گود میں حضرت موسیٰ پل رہے ہیں، آپ کی گود میں رسول کریم پل رہے ہیں، اللہ کا حبیب پل رہا ہے، اللہ کا چہیتا پل رہا ہے، آپ بھی دعا مانگ لیتے اسی طرح سے۔ تو حضرت ابو طالب شاید ہم کو پلٹ کر یہ جواب دے، حضرت آسیہ جہاں رہتی تھی وہاں وہ فرعون کا دربار تھا، وہ کافروں کا دربار تھا، وہ ایک کافر کی حکومت میں پل رہی تھی، وہ کافر کی حکومت میں جو ہے اپنی زندگی گزار رہی تھی، کافر کے مکان میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن خداوند عالم جنت کے لیے فرماتا ہے وہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کو ہم متقین کے لیے بالکل قریب کر دیں گے، بالکل نزدیک کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں حضرت آسیہ کو دعا مانگنا پڑا اس لیے کہ وہ متقین کے درمیان نہ تھی، وہ کافروں کے درمیان تھی، وہ کافر کے دربار میں تھی، لیکن میں ابو طالب جس کے گھر میں جو ہے صرف متقین نہیں پلتے بلکہ امام المتقین پل رہا ہے، صرف امام المتقین
نہیں بلکہ سردار انبیاء والمرسلین پڑھ رہے ہیں میرے گھر میں، تو مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، جنت تو میرے قریب کر دی گئی ہے، بلکہ یہ گھر جس میں میں رہتا ہوں وہ خود جنت ہے۔ لوگ طرح طرح کی نعتیں پڑھتے ہیں، آج بہت مشہور ہے، لوگ جو ہے رسول خدا کے محبت میں کہتے ہیں کہ ہم نعتیں پڑھتے ہیں۔ نعت ہوتی کیا ہے؟ رسول خدا کے سلسلے میں کوئی بھی جو ہے ان کی اچھائیاں بیان کی جائیں، ان کی فضائل بیان کیے جائیں، ان کے مناقب بیان کیے جائیں تو لوگ جو ہے نعت پڑھتے ہیں۔ لیکن رسول کی نعت پڑھنے والا سب سے پہلا فرد حضرت ابو طالب تھے۔ ان کی باقاعدہ نعت موجود ہے کتابوں میں، ہماری کتابوں میں بھی، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جس کا پہلا جملہ، جس کی پہلی لائن جو ہے، جو کہ حضرت ابو طالب نے لکھی، انہوں نے یہ لکھی، ما کذب ابن اخی محمدہ، میرے بھتیجے محمد نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ پہلی لائن ہے ان کی نعت کی۔ یعنی حضرت ابو طالب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر محمد نے کہا جنت ہے تو حضرت ابو طالب نے تصدیق کی، اگر محمد نے کہا جہنم ہے حضرت ابو طالب نے تصدیق کی، محمد نے کہا فرشتے ہیں حضرت ابو طالب نے تصدیق کی، محمد نے کہا کہ اللہ کے نزدیک قیامت ہے، یہ دنیا تمہارے لیے امتحان ہے، حضرت ابو طالب نے تصدیق کی۔ جو جو نبی کریم کہتے گئے حضرت ابو طالب اس کی تصدیق کرتے گئے، گویا حضرت محمد مصطفیٰ بول رہے ہیں اور حضرت ابو طالب جو ہے اس کی تصدیق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اہل سنت کے، جن کا نام تھا شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی دراصل چونکہ اہل سنت کے عالم تھے، لہٰذا کچھ بغض و کینہ اہل بیت سے رکھتے تھے۔ ایسے تو کسی سے چھپائے نہیں گئے اہل بیت کے فضائل، لیکن جو بغض و کینہ اندر سے تھا وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا تھا۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کے کبھی فضائل جو ہے پوشیدہ رکھتے تھے، کبھی چھپایا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ خود لکھتے ہیں، کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو طالب کی نعت پڑھی تو اس نعت کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوا گویا یہ قرآن کا لہجہ بول رہا ہے۔ یعنی حضرت ابو طالب کی نعت پڑھنے پر ایسے شخص کو جو اپنے دل میں بغض و کینہ رکھتا ہے اہل بیت کے لیے، جس کا پورا مذہب حضرت ابو طالب کو کافر کافر کہہ کر پکارتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب کی نعت پڑھنے پر مجھے ایسا محسوس ہوا گویا یہ قرآن کا لہجہ ہے۔ بس یہی تو ایک گھرانہ ہے، یہی تو باپ بیٹے ہیں۔ کیا کمال ہے باپ اور بیٹے کا کہ جب حضرت ابو طالب محمد مصطفیٰ کے لیے، محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک نعت تحریر کرتے تو لوگوں کو لگنے لگے کہ قرآن کا لہجہ بول رہا ہے، اور جب خود حبیب خدا معراج کے لیے لے جائے جائیں اور اللہ کلام کرے تو حضرت محمد مصطفیٰ کو لگے کہ اللہ نہیں علی کلام کر رہے ہیں، علی کے لہجے میں بولا جا رہا ہے۔ جب بنو امیہ کا دورہ ہے، دیکھیے کیسے کیسے لوگوں نے دفاع کیا ہے حضرت ابو طالب کا، اس لیے کہ ان کا دفاع کرنا بہت ضروری تھا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے جتنے رہبران ہیں، ہماری جتنی حجتیں ہیں، ان میں کسی کافر کا لہو نہیں ہے۔ ہر ایک کے آباء و اجداد جو تھے وہ تمام کے تمام مومن تھے، مسلمان تھے، ہر ایک وحدانیت کا قائل تھا، کسی نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی نے کفر نہیں اختیار کیا۔ بنو امیہ کا دور شروع ہوا، اور کہتے ویسے تو تیسرے خلیفہ سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن جو دور شروع ہوتا ہے اصل وہ مولائے کائنات کی خلافت کے بعد جب معاویہ ملعون جو ہے وہ کرسی پر آیا ہے، تخت خلافت پر آیا ہے، تو وہاں سے کہتے ہیں بنو امیہ کا دور شروع۔ جب معاویہ کا دور آیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے جو ہے حدیثیں گڑنا شروع کی، اور مولا علی کی جتنی فضیلتیں تھیں ان کو جو ہے مٹانا چاہا،
انہیں جو ہے بند کرنا چاہا کہ کوئی جو ہے ان فضیلتوں کو بیان نہ کرے، اور پوری فیکٹریز جو ہے بنائی گئی جہاں پر یہ حدیثیں گڑھی جاتی تھی. رات بھر بیٹھ کر جو ہے یہ لوگ حدیثیں اور روایتیں گڑھا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں جو ہے انہیں قیمت دی جاتی تھی. ایک مرتبہ عمر ابن عبد العزیز کا دور تھا. آپ جانتے ہیں عمر ابن عبد العزیز وہ خلیفہ تھا جسے اہل بیت علیہم السلام سے جو ہے تھوڑی سی سمپتی تھی، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ دشمن اہل بیت نہیں تھا. جب عمر ابن عبد العزیز کا دور آیا اس وقت بھی جو ہے ممبروں سے مولا علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ جمعہ کے لیے جو امام جماعت معین کیا جاتا تھا، جب تک وہ اس بات پر راضی نہ ہو جاتا کہ وہ مولائے کائنات پر سب و شتم کرے گا، ان کے خاندان پر سب و شتم کرے گا، تب تک اسے امام جمعہ بننے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. یعنی پہلے سے، یہ عمر ابن عبد العزیز کے دور میں نہیں، لیکن یہ جو ہے کہ طرز عمل چلتا چلا آیا. جب عمر ابن عبد العزیز کا دور آیا تب بھی یہی حال تھا. ایک مرتبہ ایک یہودی مدینہ آیا، اور پھر اس کے بعد جب آیا تو اس نے چاہا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان بن جاؤں. بہت کچھ سنا تھا خاندان رسول کے بارے میں، لہٰذا اس نے قبول کیا کہ یہی دین حق ہے، لہٰذا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. وہ آیا اور پھر ایک مرتبہ جمعہ کا روز تھا، خطبہ دیا جا رہا تھا. اسی منبر کے پاس، مسجد کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور خطبہ سننے لگا. جب خطبہ سننا شروع کیا تو اس خطبے میں کیا اسے سنائی دیا کہ مولائے کائنات پر، ان کے والد بزرگوار پر، ان کے خاندان پر جو ہے سب و شتم کیا جا رہا ہے، گالی گلوچ کی جا رہی ہے، انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو مسجد ہی نہیں آیا کرتے تھے، وہ تو نمازیں ہی نہیں پڑھا کرتے تھے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسے جیسے یہ سنتا جاتا ہے اس کا چہرہ متغیر ہوتا جاتا کہ جن کے کردار کو سن کر، جن کے بارے میں سن کر، جن کے اخلاق کے بارے میں سن کر میں مسلمان ہونے آیا تھا، انہی کے بارے میں اتنا برا بھلا کہا جا رہا ہے. مرتبہ کھڑا رہا، لیکن اب بھی اس کا دل لگا ہوا تھا کہ میں دین اسلام کو قبول کروں. جیسے ہی نماز سے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہونے لگے، ایک مرتبہ یہ عمر ابن عبد العزیز کی خدمت میں آتا ہے. جب اس کے دربار میں آتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے تو عمر سوال کرتا ہے کہ آخر تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو خلیفہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، شہادتین پڑھ لے، گواہی دے دے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، محمد کے رسول ہونے کی گواہی دے، اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے. ایک مرتبہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. صلوات پوچھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. اور کلمہ پڑھنے کے بعد خلیفہ کہتا ہے کہ جا تو مسلمان ہو گیا، اپنے گھر چلا. تو ایک مرتبہ وہ چلا جاتا ہے. جانے کے بعد دوسرے روز پھر دربار میں حاضری دیتا ہے. جب حاضر ہوتا ہے تو خلیفہ سوال کرتا ہے کیا ہے تو دوسرے دن ہی چلا آیا؟ کہتا ہے کہ ہاں میرا کچھ مسئلہ ہے. خلیفہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو میرے اتنے سارے سردار ہیں، ان سے پوچھ لے، وہ تیرے مسئلے کو حل کر دیں گے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ سے کام ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے، کیا کام ہے بتا. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے خواستگاری کا پیغام لے کر آیا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. عمر ابن عبد العزیز یہ سنتا ہے کہ یہ نیا نیا مسلمان اب تک یہودی تھا، اور اس کی اتنی ہمت، اتنی جرأت کہ آ کر خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کا ہاتھ مانگے. بڑے غصے میں آ کر کہتا ہے کہ تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے چلا آیا؟ کہتا ہے کیوں، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، آپ کے دین میں ایک مسلمان کا مسلمان سے نکاح جائز ہے. خلیفہ کہتا ہے تو کل کو مسلمان ہوا اور آج تیری اتنی ہمت آ گئی کہ تو مجھ سے جو ہے میری بیٹی کی خواستگاری کرنے کے لیے آ گیا، میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آ گیا. وہ کہتا ہے آخر میں مسلمان ہوں تو آپ کس وجہ سے جو ہے انکار کر رہے ہیں؟ خلیفہ کہتا ہے میں اس وجہ سے انکار کر رہا ہوں کہ تو مسلمان ہو گیا، لیکن تیرا باپ تو یہودی تھا، تیرا باپ تو یہودی تھا، میں کیسے تیرے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے سکتا ہوں جبکہ تیرا باپ جو ہے غیر مسلمان تھا. وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آپ کی بیٹی افضل یا رسول خدا کی بیٹی افضل؟
کہتا ہے میری بیٹی کہاں؟ کہاں رسول کی بیٹی، ان کا مرتبہ وہ سیدۃ النساء العالمین، تمام عورتوں کی سردار، کہاں میری بیٹی، کہاں رسول کی بیٹی؟ مرتبہ کہتا ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ابو طالب کافر تھے تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک کافر کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، تو گوارا نہیں کرتا کہ تم میرا ہاتھ، تو اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے؟ ایک سال آواز بھیج دیں محترم، یہ حضرت ابو طالب ہی تھے جن کا خون ان کی نسلوں میں بہتا رہا۔ یہ حضرت ابو طالب ہی تھے جن کا اتنا بلند کردار تھا۔ جب ہم سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں تو اگر سید الشہداء کو قتل کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا، تو یہ ابو طالب کا خون بہایا گیا۔ اگر حضرت عباس کا خون بہایا گیا، یہ ابو طالب کا خون تھا۔ اکبر و قاسم کا خون بہایا گیا، یہ ابو طالب کا خون تھا۔ ایک مرتبہ امام سجاد کا زمانہ تھا، ان کی امامت کا زمانہ تھا، اور ایک شخص جو ہے دور دراز کے شہر سے مدینہ شہر آیا رسول خدا کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب آیا اس نے رسول خدا کی قبر مبارک کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد لیکن اس کا جو سامان سفر لایا تھا وہ سب کچھ چوری ہو گیا۔ جب چوری ہو گیا تو اس نے ایک شور مچانا شروع کیا کہ ارے میں تو غریب ہو گیا، ارے میں تو غریب الوطن ہو گیا، اب میں اپنے وطن کیسے واپس جاؤں گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا جو بھی تھا وہ سب کچھ چوری ہو گیا۔ ایک مرتبہ شور مچانا شروع کیا، لوگوں نے کہا آؤ ہم تمہیں فرزند رسول کے پاس لے جائیں۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر پر تشریف لاتا ہے، سلام کرتا ہے، امام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس شخص سے کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں جو بھی سامان لایا تھا میں واپس اپنے وطن کیسے جاؤں گا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میرا سب کچھ چوری ہو گیا، میں غریب ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں اے شخص، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے ہوگا ہم تمہیں عطا کریں گے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اگر تمہیں یہاں پر تمہارا انتقال ہو جائے، اس مدینہ شہر میں تمہارا انتقال ہو جائے تو تم کیا امید کرتے ہو یہاں کے لوگوں سے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہاں انتقال ہو جائے گا تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ لوگ مجھے غسل دیں گے، مجھے کفن پہنائیں گے، مجھے دفن کریں گے۔ تو امام فرماتے تو کیسے اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے، جبکہ تیرا انتقال اگر یہاں ہو جائے، اگر تیری موت یہاں واقع ہو جائے تو تجھے دفنانے والے بھی مل جائیں گے، تجھ پر نماز جنازہ پڑھنے والے بھی مل جائیں گے، تجھے غسل دینے والے کفن دینے بھی مل جائیں گے۔ ارے غریب تم میرے بابا حسین تھے، کربلا میں مہمان بلا کر رلا کر مارا گیا، اور جب مار دیا گیا تب انہیں نہ غسل کفن دینے والا کوئی تھا، نہ کوئی دفنانے والا تھا۔ 3 روز میرے بابا کا لاشا کانٹوں بھری ریت پر سورج کی تپش میں جلتا رہا اور کوئی انہیں دفنانے والا نہ تھا۔ ہاں زاداران محترم، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، بی بی سیدہ آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ عنایت فرمائے۔ امام صادق علیہ السلام عزاداران حسین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ان عزاداروں کے آنسوؤں سے ہم کے تمام گناہوں کو بخش دینا۔ عزاداروں آج 3 محرم آ گئی، 3 محرم آ گئی، جب فرزند رسول راستے میں سفر طے کر رہے تھے، ایک مرتبہ ایک جگہ آئی جسے قادسیہ کہا جاتا ہے۔ جب اس جگہ پر پہنچے اور وہاں پر قیام کیا تو وہاں پر ایک عیسائی عورت اپنے خیمے کو لے کر جو ہے وہاں پر قیام کیے ہوئے تھی۔ اس عورت کا نام قمر تھا، اور اس کا ایک جوان بیٹا تھا جس کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ بیٹے کا نام وہب تھا اور بہو کا نام ہانیہ تھا۔
مرتبہ جب امام حسین سے ملاقات ہوئی تو امام حسین سے کچھ باتیں کرنے لگی. جب باتیں کرنے لگی امام نے سوال کیا کہ اے خاتون ذرا یہ بتائیے آپ کو اس جگہ پر کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ سب چیزیں یہاں پر اچھی ہیں, کوئی کسی چیز کی تکلیف نہیں, لیکن ہاں تھوڑا سا پانی کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. امام نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہی کہ وہی جو ہے ایک چشمہ پھوٹ گیا. یہ حیرت سے امام کو دیکھنے لگی, امام کو پہچانتی نہیں تھی, اس لیے یہ عیسائی تھی. حیرت سے امام کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی آپ تو کوئی اللہ کے نمائندے معلوم ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے کوئی بھیجے ہوئے نبی معلوم ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں میں نبی تو نہیں ہوں, میں رسول تو نہیں ہوں, ہاں میں فرزند رسول ضرور ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں, ان کی بیٹی کا فرزند ہوں, فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں. وہ کہتی ہے یقیناً آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں, میں آپ کے ہاتھوں پر آپ کے دین کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. وہی کہ وہی اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئی. ایک مرتبہ گھر میں آتی ہے, گھر میں آنے کے بعد اس کی بہو موجود تھی, اپنی بہو سے کہتی ہے کہ مجھے جو ہے میری ملاقات فرزند رسول سے ہوئی ہے, میں ان کے ہاتھوں پر کلمہ اسلام پڑھ کے آ رہی ہوں, تو بھی کلمہ پڑھ لے, تو بھی مسلمان ہو جا. ایک مرتبہ بہو جو ہے کلمہ پڑھتی ہے, دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں. شام کے وقت جب وہب قلبی جو ہے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں, ایک مرتبہ کہتے ہیں اماں یہاں کیا کوئی آیا تھا, یہاں کیا کوئی آیا تھا, بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے اس گھر کے اندر. قمر کہتی ہے کہ ہاں فرزند رسول ہمارے غریب خانے میں آئے تھے, ان کے ہاتھوں پر ہم نے اسلام کو قبول کیا. ایک مرتبہ وہب کہتے ہیں مجھے بھی فرزند رسول کے پاس لے چلیے. وہ فرزند رسول کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میری ماں نے بتایا آپ الہی نمائندے ہیں, میں آپ کے ہاتھوں پر ایمان لانا چاہتا ہوں. وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں. مرتبہ جب امام حسین کے سفر کا ادامہ ہوتا ہے, سفر کو آگے بڑھاتے ہیں, تو وہب اپنی ماں اور اپنی زوجہ کے ساتھ میں امام کے ساتھ ہو لیتے ہیں. اور جب امام کے ساتھ ہو لیتے ہیں, امام فرماتے ہیں دیکھو اے وہب تم نئے نئے مسلمان ہوئے ہو, ابھی ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے, تمہاری دلہن کچھ روز کی دلہن ہے. اے وہب میں جہاں جا رہا ہوں وہاں صرف تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں, وہاں بس اذیتیں ہی اذیتیں ہیں, وہاں قتل کر دیے جائیں گے. ایک مرتبہ وہب کرتے ہیں اے مولا اسلام لے آیا ہوں تو آپ کے ہاتھوں لے آیا ہوں, اگر آپ کا ساتھ نہ دوں گا تو روز قیامت آپ کی مادر گرامی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ایسے وقت میں جہاں میرے فرزند کو ضرورت پڑی ہے وہب تم انہیں چھوڑ کر چلے گئے. مولا کہتے ٹھیک ہے وہب تم ہمارے ساتھ چلو. مرتبہ جب روز عاشور آتی ہے, ماں وہب سے کہتی ہے, ساری رات جو ہے وہب کی ماں وہب سے کہتی رہتی ہے اے وہب دیکھو کل فرزند رسول میدان میں جائیں گے, اے وہب تم ان کے پاس جانا, انہیں تنہا نہ چھوڑنا. اے وہب دیکھو سب سے پہلے تم جا کر اپنی جان کو ان پر قربان کر دینا. وہب کہتے ہیں کہ ہاں اماں میں ضرور جاؤں گا. بیوی جو ہے کشمکش میں پڑی رہتی ہے, میں کچھ دنوں کی دلہن ہوں, ابھی ابھی نئی نئی شادی ہے, دل میں بے چینی رہتی ہے. صبح عاشور آتی ہے, وہب اپنی بیوی سے کچھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. مرتبہ ماں آتی ہے, کہتی ہے وہب اپنی زوجہ سے کیا گفتگو کر رہے ہو, دیکھو اپنی زوجہ کی باتوں میں نہ آنا, کہیں زوجہ کی باتوں میں آ کر جو ہے تمہاری ہمت پست نہ پڑ جائے, کہیں فرزند رسول تنہا نہ رہ جائے. وہب کہتے ہیں نہیں اماں میں ضرور تمہیں راضی کروں گا, میں ضرور فرزند رسول کو راضی کروں گا. مرتبہ جب وہب جانے لگتے ہیں, وہب امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں, مولا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی طرف سے جہاد کرنا چاہتا ہوں. پیچھے سے وہب کی زوجہ آتی ہے, وہب کو اجازت ملتی ہے, وہب کی زوجہ آتی ہے, کھڑی ہو جاتی ہیں اور بارگاہ فرزند رسالت میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ مولا آپ وہب کو اجازت تو دے رہے ہیں, لیکن مولا مجھے ضمانت دیجیے, مجھے ضمانت دیجیے کہ جہاں وہب جا رہے ہیں وہیں مجھے بھی لے کر جائیں گے. امام ضمانت دیتی ہے. پھر زوجہ کہتی ہے اے مولا میں نے عربوں کے دستور کو دیکھا ہے,
جب ان کے مرد، جب ان کے شوہر، جب ان کے گھر کے مرد قتل ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی عورتوں کے سروں سے ان کی رداؤں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ مولا مجھے آپ کے حرم کے حوالے کر دیجیے، مجھے زینب و کلثوم کے حوالے کر دیجیے، اس لیے کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ کی ناموس پر کوئی حرف نہ آئے گا، آپ کی ناموس سلامت رہ جائے گی۔ اے بہن کی زوجہ، تجھے کیا معلوم کہ جب شام غریبہ آئے گی تو زینب کے سر سے نیزے چھپا چھپا کر ردائیں چھینی جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداران محترم، بس مجھے ایک اور صحابی کا ذکر کرنا ہے، اس کا ذکر کیے بنا یہ ایام عزا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتے۔ آپ نے کل سنا جب 2 محرم کو امام وارد ہوئے تھے اور جو ہے امام حسین کو اپنے لشکر کے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ارے جب روز عاشور آئی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ساری رات حضرت حر جو ہے یہاں سے وہاں ایک طرف جاتے پلٹ کر آتے، حسین کے خیموں کی طرف جاتے پلٹ کر آتے، ساری رات کشمکش میں گزارتے۔ جب صبح ہوئی ہے عاشور کی تو حر کے ایک دوست نے اس سے کہا کہ اے حر، میں تجھے آج کس عالم میں دیکھ رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا کہ تیرے لشکر میں سب سے شجاع و بہادر کون ہے تو حر تیرا نام لیتا، لیکن آج تجھے